بس بات ملتی ہے. ٹھیک. اب دوسری چیز، نہیں دوسری ایک روایت اور ہے نا، آپ نے تو خالی ایک ہی بیان کی، وہ قبرستان والی روایت تو پوری باقی ہے ابھی، جو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں روایت کی اور روایت کرنے کے بعد خود ہی لکھ دیا کہ ضعیف. بہت سی بار لوگ سوال کرتے ہیں ایسا محدث لکھتے کیوں، بیوقوف تھے کیا ہو؟ نہیں، امام ابو داؤد لکھتے کیوں تھے ایسی حدیث جو ضعیف ہے نا؟ فلاں باب کے اندر آپ نے یہ لکھا اور وہ بھی لکھا، پھر خود ہی لکھتے یہ صحیح اور ضعیف ہے، تو کیوں لکھتے تھے وہ لکھنے والے؟ تو میرے بھائی وہ بہت زیادہ ہوشیار اور دانا تھے، اور وہ جانتے تھے کہ امت کو دونوں پہلو رکھنا سامنے ضروری ہے. یعنی ایسے بہت سارے تابعین کے تعلق سے آتا تھا کہ ایک تابعین کا ایک واقعہ کہ انہوں نے اپنے بچے کو احادیث سکھائی، چھوٹا تھا تو، اور بہت ساری روایتیں اس کو سکھائی. جب وہ کافی ساری حدیثیں سیکھ چکا تو اس کے بعد کیا کہا معلوم؟ کہا میرے بیٹے یہ تمام ضعیف اور موضوع روایتیں تھی جو میں نے سکھا دی، اب اس کے علاوہ جو باتیں سمجھ جانا وہ صحیح ہوں گی. میں نے تم کو رانگ کیا ہے بتا دیا، اب رائٹ کیا ہے تم سمجھ جانا. یہ رانگ ہے تمہارے پاس جو ہے، کہ تو رائٹ صحیح حدیث تو بہت ہے، اب میں نے تم کو جو چلان میں غلط ہے بتا دیا، اب یہ نہیں ہے تو سمجھ جانا تمہارے پاس جو بات آئے اس کو لے لینا خاموشی سے. انہوں نے ان کو اصول کرائٹیریا دے دیا تھا اپنے بچے، سمجھ رہے؟ تو بہت سی بار وہ دونوں باتیں سکھاتے. کیوں سکھاتے؟ تاکہ بات واضح ہو جائے. بہت سے لوگ لکھتے ہیں امام بخاری نے اپنی بخاری میں اس کو لکھا، میں کہتا ہوں ہاں لکھا ہے نا بہت سی چیزوں کو، لیکن وہ کیوں لکھا وہ نہیں دیکھیں گے. کبھی کسی حکم کو بتانے کے لیے لکھا صحیح ہے بول کے، اور کبھی نکیر کے لیے، اس کے رد کے لیے لکھا کہ یہ غلط ہے. لیکن بولنے والا کیا کرتا ہے، رد نہیں لکھتا، خالی لکھتا کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں. کیا روایت کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ مسئلہ، وہ نہیں لکھتا ہے. تو امام ترمذی نے کیوں روایت کیا؟ اس لیے کیا کہ امت سمجھ جائے، اور خود ہی حکم لگا دیا کہ یہ ضعیف ہے. کیوں؟ تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ روایت درست نہیں ہے، لیکن چلن میں ہے، تمہارے سامنے آ سکتی ہے بات، تو لکھ دینا بہتر ہے. تو یہ ضعیف ہے لیکن روایت کیا ہے؟